حضرات گرامی، عاشورہ کا روزہ، عاشورہ کیا ہے؟ عاشورہ اشر سے ہے، تو اس کا عاشورہ محرم سے مراد محرم کی 10 تاریخ، محرم کی 10 تاریخ کا روزہ یہ ہمیشہ سے رکھا جاتا تھا، حتیٰ کہ جو مشرکین مکہ ہے نا وہ بھی اس دن کو روزہ رکھتے تھے، عاشورہ کو یعنی محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ اور اس دن روزہ رکھ کے کیا کرتے تھے؟ اس دن روزہ رکھ کے بیت اللہ کا غلاف تبدیل کیا کرتے تھے، بیت اللہ کا غلاف جو ہے وہ تبدیل کیا کرتے تھے، اس کے لیے روزہ رکھتے تھے۔ تو چونکہ روزہ اللہ کے لیے تھا اور ابھی فرض بھی نہیں تھا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام مکہ میں جب تھے تو آپ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر آپ ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں بھی آپ نے روزہ رکھا، روزہ رکھا ہی نہیں بلکہ روزہ فرض قرار دے دیا گیا۔ اور ایسا ہوا، صحیح بخاری میں ہے کہ ایسا ہوا کہ دن کے وقت اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے آج روزہ رکھا ہے وہ روزہ اپنا پورا کرے، اور جس نے نہیں رکھا وہ ابھی کھانا پینا چھوڑ دے، جس نے نہیں رکھا وہ ابھی کھانا پینا چھوڑ دے، ایسی اور کوئی مثال نہیں ہے کہ جس نے روزہ نہیں رکھا وہ ابھی سے شروع کر دے۔ تو ایسے ہی ہوا دوسرا مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ اس میں یہ آیا کہ سن 2 ہجری میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ رکھ لے، جو نہ رکھنا چاہے وہ نہ رکھے۔ آپ نے اس کو اجازت دے دی۔ تو صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول جو روزہ رکھے گا اس کو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، تو اس سے اللہ تعالیٰ ایک جو سال گزر چکا ہے نا اس پورے سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ اس طرح آپ نے اختیار دے دیا۔ اور پھر اس کے بعد چوتھا مرحلہ یہ آیا کہ آپ نے دیکھا کہ جو یہودی ہیں یہ روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا ابھی تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلائی تھی، اس لیے ہم اس کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر میں بھی رکھتا ہوں، پھر آپ نے بھی روزہ رکھا۔ چوتھا مرحلہ۔ پانچواں مرحلہ یہ ہوا کہ کچھ صحابہ نے نشاندہی کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہمیں یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیتے تھے، لیکن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال جو ہے میں اس کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ چنانچہ اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو آپ نے روزہ 9 کا نہیں رکھا۔ تو یہ اب جو ہم نے روزہ رکھنا ہے عاشورہ کا، انشاءاللہ العزیز یہ 9 اور 10 محرم کا رکھنا ہے، اور اس کا اجر جو ہے وہ 1 سال کے گناہوں کے جو ہے وہ کفارے کی شکل میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔